گھر والوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مہرو نے رافع سے اپنا رشتہ ختم کر دیا ہے۔ سب گھر والوں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ رافع کی ماما بھی یہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ رافع کو کس طرح سے سنبھالیں۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی مہرو کی وجہ سے۔ جب یہ بات مہرو کو پتہ چلتی ہے کہ رافع اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی ہے، تو مسکان جا کر مہرو سے بات کرتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ آخر تمہیں کیا ضرورت تھی یہ رشتہ اس طرح سے ختم کرنے کی؟ اب تمہیں پتہ بھی ہے کہ رافع بھائی کی طبیعت کتنی زیادہ خراب ہوئی ہے۔ جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اب ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری طرف سے وہ مر بھی جائے تو اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے مجھ پر گھٹیا الزام لگائے ہیں، اسے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، لیکن اب جب اس نے مجھ پر الزام لگا دیے ہیں تو اب میں کیا کر سکتی ہوں جب اس کی طبیعت خراب ہے؟ تو مسکان اسے کہتی ہے کہ آپ اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک انسان نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، انہوں نے کبھی آپ کو کوئی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، آپ کی ہر برتھ ڈے پر بھی آپ کو وش کرتے تھے، کبھی انہوں نے آپ کی کسی خوشی میں آپ کو روکا نہیں، پھر بھی آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہرو سے کہتی ہے کہ جب اس نے مجھ پر گھٹیا الزام لگائے تھے تو کیا تب بھی میں یہی کرتی کہ میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی اور اس کے ساتھ سٹینڈ لیتی اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتی کہ ہاں میں نے گھٹیا کام کیے ہیں، جب میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنے کردار پر ایسی گھٹیا باتیں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے جو فیصلہ لیا بالکل ٹھیک لیا، اور تم بھی آئندہ کے بعد میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے میں تمہیں بھی کچھ کہہ دوں اور تمہیں بھی برا لگ جائے۔ مسکان اسے کہتی ہے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں کسی کے ساتھ؟ آپ کبھی بھی ایسی نہیں تھی جیسی اب بن گئی ہیں، آخر اب ایسا کیا ہو گیا جو آپ اتنی زیادہ چینج ہو گئی ہیں؟ جس پر مہرو سے کہتی ہے کہ میں چینج نہیں ہوئی، میں بس اب ان چیزوں کی عادی نہیں رہی، مجھے اب اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کی بلا وجہ باتیں سنوں، اور رہی بات جو باتیں رافع نے کی تھی تو وہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں بچپن سے اپنے خلاف کسی کے منہ سے کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی، تو جب اسے مجھ سے یہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا، اب جب اس نے یہ بات کر ہی دی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میں یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتی اور میرا جو دل کیا میں نے وہ کر دیا۔ مجھے جو مرضی کہتے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بی جان سے بھی جا کر کہہ دینا کہ مجھے ان کی باتیں سنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو چاچو کو میرے خلاف کر رہی ہیں اور چاچو اور چاچی جو میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، مجھے سب پتہ ہے، سب گھر والوں کو، کہ کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، لیکن مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو جو سوچنا ہے میرے بارے میں سوچتا رہے، مجھے اب بس اپنے کریئر پر فوکس کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ مسکان اپنی ماں کے پاس جاتی ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ مسکان کی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مہرو نے ایسا کیا ہی کیوں، آخر ایسا بھی کیا رافع نے اسے کہہ دیا تھا؟ ایک معمولی سے جھگڑے کی وجہ سے اس نے اپنی منگنی ختم کر دی ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہے کہ بی جان ہم لوگوں سے کتنی زیادہ ناراض ہیں، وہ بار بار میں نے انہیں اتنی زیادہ کالز کی ہیں لیکن وہ میری کال بھی نہیں اٹھا رہی اور نہ ہی ہم لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں۔ مسکان ان سے کہتی ہے کہ امی ہم کیا کر سکتے ہیں، جب مہرو آپی نے ہم سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تو اس میں ہمارا تو کوئی، گھر والوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مہرو نے رافع سے اپنا رشتہ ختم کر دیا ہے۔ سب گھر والوں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ رافع کی ماما بھی یہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ رافع کو کس طرح سے سنبھالیں۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی مہرو کی وجہ سے۔ جب یہ بات مہرو کو پتہ چلتی ہے کہ رافع اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی ہے، تو مسکان جا کر مہرو سے بات کرتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ آخر تمہیں کیا ضرورت تھی یہ رشتہ اس طرح سے ختم کرنے کی؟ اب تمہیں پتہ بھی ہے کہ رافع بھائی کی طبیعت کتنی زیادہ خراب ہوئی ہے۔ جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اب ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری طرف سے وہ مر بھی جائے تو اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے مجھ پر گھٹیا الزام لگائے ہیں، اسے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، لیکن اب جب اس نے مجھ پر الزام لگا دیے ہیں تو اب میں کیا کر سکتی ہوں جب اس کی طبیعت خراب ہے؟ تو مسکان اسے کہتی ہے کہ آپ اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک انسان نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، انہوں نے کبھی آپ کو کوئی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، آپ کی ہر برتھ ڈے پر بھی آپ کو وش کرتے تھے، کبھی انہوں نے آپ کی کسی خوشی میں آپ کو روکا نہیں، پھر بھی آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہرو سے کہتی ہے کہ جب اس نے مجھ پر گھٹیا الزام لگائے تھے تو کیا تب بھی میں یہی کرتی کہ میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی اور اس کے ساتھ سٹینڈ لیتی اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتی کہ ہاں میں نے گھٹیا کام کیے ہیں، جب میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنے کردار پر ایسی گھٹیا باتیں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے جو فیصلہ لیا بالکل ٹھیک لیا، اور تم بھی آئندہ کے بعد میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے میں تمہیں بھی کچھ کہہ دوں اور تمہیں بھی برا لگ جائے۔ مسکان اسے کہتی ہے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں کسی کے ساتھ؟ آپ کبھی بھی ایسی نہیں تھی جیسی اب بن گئی ہیں، آخر اب ایسا کیا ہو گیا جو آپ اتنی زیادہ چینج ہو گئی ہیں؟ جس پر مہرو سے کہتی ہے کہ میں چینج نہیں ہوئی، میں بس اب ان چیزوں کی عادی نہیں رہی، مجھے اب اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کی بلا وجہ باتیں سنوں۔
اور رہی بات جو باتیں رافع نے کی تھی تو وہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں بچپن سے اپنے خلاف کسی کے منہ سے کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی، تو جب اسے مجھ سے یہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا۔ اب جب اس نے یہ بات کر ہی دی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میں یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتی اور میرا جو دل کیا میں نے وہ کر دیا۔ مجھے جو مرضی کہتے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بی جان سے بھی جا کر کہہ دینا کہ مجھے ان کی باتیں سنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو چاچو کو میرے خلاف کر رہی ہیں، اور چاچو اور چاچی جو میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، مجھے سب پتہ ہے، سب گھر والوں کو، کہ کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، لیکن مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کو جو سوچنا ہے میرے بارے میں سوچتا رہے، مجھے اب بس اپنے کریئر پر فوکس کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ مسکان اپنی ماں کے پاس جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ مسکان کی ماں اسے کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مہرو نے ایسا کیا ہی کیوں، آخر ایسا بھی کیا رافع نے اسے کہہ دیا تھا۔ ایک معمولی سے جھگڑے کی وجہ سے اس نے اپنی منگنی ختم کر دی ہے۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہے کہ بی جان ہم لوگوں سے کتنی زیادہ ناراض ہیں۔ وہ بار بار میں نے انہیں اتنی زیادہ کالز کی ہیں، لیکن وہ میری کال بھی نہیں اٹھا رہی اور نہ ہی ہم لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں۔ مسکان ان سے کہتی ہے کہ امی ہم کیا کر سکتے ہیں، جب مہرو آپی نے ہم سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تو اس میں ہمارا تو کوئی گھر والوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مہرو نے رافع سے اپنا رشتہ ختم کر دیا ہے۔ سب گھر والوں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ رافع کی ماما بھی یہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ رافع کو کس طرح سے سنبھالیں۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی مہرو کی وجہ سے۔ جب یہ بات مہرو کو پتہ چلتی ہے کہ رافع اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی ہے، تو مسکان جا کر مہرو سے بات کرتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ آخر تمہیں کیا ضرورت تھی یہ رشتہ اس طرح سے ختم کرنے کی؟ اب تمہیں پتہ بھی ہے کہ رافع بھائی کی طبیعت کتنی زیادہ خراب ہوئی ہے۔ جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اب ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری طرف سے وہ مر بھی جائے تو اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے مجھ پر گھٹیا الزام لگائے ہیں، اسے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، لیکن اب جب اس نے مجھ پر الزام لگا دیے ہیں تو اب میں کیا کر سکتی ہوں جب اس کی طبیعت خراب ہے تو۔ مسکان اسے کہتی ہے کہ آپ اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہیں، ایک انسان نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، انہوں نے کبھی آپ کو کوئی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، آپ کی ہر برتھ ڈے پر بھی آپ کو وش کرتے تھے، کبھی انہوں نے آپ کی کسی خوشی میں آپ کو روکا نہیں، پھر بھی آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہرو سے کہتی ہے کہ جب اس نے مجھ پر گھٹیا الزام لگائے تھے تو کیا تب بھی میں یہی کرتی کہ میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی اور اس کے ساتھ سٹینڈ لیتی اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتی کہ ہاں میں نے گھٹیا کام کیے ہیں، جب میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنے کردار پر ایسی گھٹیا باتیں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے جو فیصلہ لیا بالکل ٹھیک لیا، اور تم بھی آئندہ کے بعد میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے میں تمہیں بھی کچھ کہہ دوں اور تمہیں بھی برا لگ جائے۔ مسکان اسے کہتی ہے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں کسی کے ساتھ، آپ کبھی بھی ایسی نہیں تھی جیسی اب بن گئی ہیں، آخر اب ایسا کیا ہو گیا جو آپ اتنی زیادہ چینج ہو گئی ہیں؟ جس پر مہرو سے کہتی ہے کہ میں چینج نہیں ہوئی، میں بس اب ان چیزوں کی عادی نہیں رہی، مجھے اب اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کی بلا وجہ باتیں سنوں۔ اور رہی بات جو باتیں رافع نے کی تھی تو وہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں بچپن سے اپنے خلاف کسی کے منہ سے کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی، تو جب اسے مجھ سے یہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا۔ اب جب اس نے یہ بات کر ہی دی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میں یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتی اور میرا جو دل کیا میں نے وہ کر دیا۔ مجھے جو مرضی کہتے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بی جان سے بھی جا کر کہہ دینا کہ مجھے ان کی باتیں سنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو چاچو کو میرے خلاف کر رہی ہیں، اور چاچو اور چاچی جو میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، مجھے سب پتہ ہے، سب گھر والوں کو، کہ کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، لیکن مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کو جو سوچنا ہے میرے بارے میں سوچتا رہے، مجھے اب بس اپنے کریئر پر فوکس کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ مسکان اپنی ماں کے پاس جاتی ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ مسکان کی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مہرو نے ایسا کیا ہی کیوں، آخر ایسا بھی کیا رافع نے اسے کہہ دیا تھا۔ ایک معمولی سے جھگڑے کی وجہ سے اس نے اپنی منگنی ختم کر دی ہے۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہے کہ بی جان ہم لوگوں سے کتنی زیادہ ناراض ہیں۔ وہ بار بار میں نے انہیں اتنی زیادہ کالز کی ہیں، لیکن وہ میری کال بھی نہیں اٹھا رہی اور نہ ہی ہم لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں۔ مسکان ان سے کہتی ہے کہ امی ہم کیا کر سکتے ہیں، جب مہرو آپی نے ہم سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تو اس میں ہمارا تو کوئی گھر والوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مہرو نے رافع سے اپنا رشتہ ختم کر دیا ہے۔ سب گھر والوں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ رافع کی ماما بھی یہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ رافع کو کس طرح سے سنبھالیں۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی مہرو کی وجہ سے۔ جب یہ بات مہرو کو پتہ چلتی ہے کہ رافع اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی ہے، تو مسکان جا کر مہرو سے بات کرتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ آخر تمہیں کیا ضرورت تھی
ये रिश्ता इस तरह से ख़त्म करने की। अब तुम्हें पता भी है कि राफ़े भाई की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हुई है, जिस पर वो उसे कहती है कि मुझे अब इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से वो मर भी जाए तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं, उसे ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन अब जब उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिए हैं तो अब मैं क्या कर सकती हूँ जब उसकी तबीयत ख़राब है तो। मुस्कान उसे कहती है कि आप इतनी बेहिस कैसे हो सकती हैं, एक इंसान ने हमेशा आपका साथ दिया, उन्होंने कभी आपको कोई किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, आपकी हर बर्थडे पर भी आपको विश करते थे, कभी उन्होंने आपको आपकी किसी खुशी में आपको रोका नहीं, फिर भी आप यही कह रही हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महरू से कहती है कि जब उसने मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाए थे तो क्या तब भी मैं यही करती कि मैं उसके साथ खड़ी रहती और उसके साथ स्टैंड लेती और उसकी हाँ में हाँ मिलाती कि हाँ मैंने घटिया काम किए हैं, जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपने किरदार पर ऐसी घटिया बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने जो फ़ैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया। और तुम भी आइंदा के बाद मेरे सामने ऐसी बातें ना करना कि जिसकी वजह से मैं तुम्हें भी कुछ कह दूँ और तुम्हें भी बुरा लग जाए। मुस्कान उसे कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं किसी के साथ, आप कभी भी ऐसी नहीं थी जैसी अब बन गई हैं, आखिर अब ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी ज़्यादा चेंज हो गई हैं। जिस पर मैंने उससे कहती है कि मैं चेंज नहीं हुई, मैं बस अब इन चीज़ों की आदी नहीं रही, मुझे अब अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी की बिला वजह बातें सुनूं। और रही बात जो बातें राफ़ी ने की थी तो वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें तो पता है कि मैं बचपन से अपने खिलाफ़ किसी के मुँह से कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जब उसने उसे मुझसे ये बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए था। अब जब उसने ये बात कर ही दी है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती और मेरा जो दिल किया मैंने वो कर दिया। मुझे जो मर्ज़ी कहते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बीजान से भी जाकर कह देना कि मुझे उनकी बातें सुनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो चाचू को मेरे खिलाफ़ कर रही हैं और चाचू और चाची जो मेरे खिलाफ़ बातें कर रही हैं, मुझे सब पता है, सब घर वालों को, कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो सोचना है मेरे बारे में सोचता रहे। मुझे अब बस अपने करियर पर फ़ोकस करना है और कुछ भी नहीं। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली जाती है। मुस्कान अपनी माँ के पास जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं। मुस्कान की माँ उससे कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि महरू ने ऐसा किया ही क्यों? आखिर ऐसा भी क्या राफ़ी ने उसे कह दिया था? एक मामूली से झगड़े की वजह से उसने अपनी मंगनी ख़त्म कर दी है। उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि बीजान हम लोगों से कितनी ज़्यादा नाराज़ है। उनको वो बार-बार मैंने उन्हें इतनी ज़्यादा कॉल्स की हैं लेकिन वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रही और ना ही हम लोगों से मिलना चाहती हैं। मुस्कान उनसे कहती है कि अम्मी हम क्या कर सकते हैं? जब मेहरू आपी ने हमसे पूछे बगैर इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया तो इसमें हमारा तो कोई, घर वालों को ये बात पता चलती है कि महरू ने राफ़ी से अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया है। सब घर वालों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि राफ़ी की मामा भी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो राफ़ी को किस तरह से सँभालें। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी महरू की वजह से। जब ये बात महरू को पता चलती है कि राफ़ी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब रहने लग गई है, तो मुस्कान जाकर महरू से बात करती है और वो उसे कहती है कि आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये रिश्ता इस तरह से ख़त्म करने की। अब तुम्हें पता भी है कि राफ़े भाई की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हुई है, जिस पर वो उसे कहती है कि मुझे अब इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से वो मर भी जाए तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं, उसे ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन अब जब उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिए हैं तो अब मैं क्या कर सकती हूँ जब उसकी तबीयत ख़राब है तो। मुस्कान उसे कहती है कि आप इतनी बेहिस कैसे हो सकती हैं, एक इंसान ने हमेशा आपका साथ दिया, उन्होंने कभी आपको कोई किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, आपकी हर बर्थडे पर भी आपको विश करते थे, कभी उन्होंने आपको आपकी किसी खुशी में आपको रोका नहीं, फिर भी आप यही कह रही हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महरू से कहती है कि जब उसने मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाए थे तो क्या तब भी मैं यही करती कि मैं उसके साथ खड़ी रहती और उसके साथ स्टैंड लेती और उसकी हाँ में हाँ मिलाती कि हाँ मैंने घटिया काम किए हैं, जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपने किरदार पर ऐसी घटिया बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने जो फ़ैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया। और तुम भी आइंदा के बाद मेरे सामने ऐसी बातें ना करना कि जिसकी वजह से मैं तुम्हें भी कुछ कह दूँ और तुम्हें भी बुरा लग जाए। मुस्कान उसे कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं किसी के साथ, आप कभी भी ऐसी नहीं थी जैसी अब बन गई हैं, आखिर अब ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी ज़्यादा चेंज हो गई हैं। जिस पर मैंने उससे कहती है कि मैं चेंज नहीं हुई, मैं बस अब इन चीज़ों की आदी नहीं रही, मुझे अब अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी की बिला वजह बातें सुनूं। और रही बात जो बातें राफ़ी ने की थी तो वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें तो पता है कि मैं बचपन से अपने खिलाफ़ किसी के मुँह से कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जब उसने उसे मुझसे ये बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए था। अब जब उसने ये बात कर ही दी है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती और मेरा जो दिल किया मैंने वो कर दिया। मुझे जो मर्ज़ी कहते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बीजान से भी जाकर कह देना कि मुझे उनकी बातें सुनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो चाचू को मेरे खिलाफ़ कर रही हैं और चाचू और चाची जो मेरे खिलाफ़ बातें कर रही हैं, मुझे सब पता है, सब घर वालों को, कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो सोचना है मेरे बारे में सोचता रहे। मुझे अब बस अपने करियर पर फ़ोकस करना है और कुछ भी नहीं।
یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ مسکان اپنی ماں کے پاس جاتی ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ مسکان کی ماں اسے کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مہروں نے ایسا کیا ہی کیوں، آخر ایسا بھی کیا رافع نے اسے کہہ دیا تھا، ایک معمولی سے جھگڑے کی وجہ سے اس نے اپنی منگنی ختم کر دی ہے۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہے کہ بی جان ہم لوگوں سے کتنی زیادہ ناراض ہیں، ان کو وہ بار بار میں نے انہیں اتنی زیادہ کالز کی ہیں لیکن وہ میری کال بھی نہیں اٹھا رہی اور نہ ہی ہم لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں۔ مسکان ان سے کہتی ہے کہ امی ہم کیا کر سکتے ہیں، جب مہرو آپی نے ہم سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تو اس میں ہمارا تو کوئی گھر والوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مہرو نے رافع سے اپنا رشتہ ختم کر دیا ہے۔ سب گھر والوں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ رافع کی ماما بھی یہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ رافع کو کس طرح سے سنبھالیں۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی مہرو کی وجہ سے۔ جب یہ بات مہرو کو پتہ چلتی ہے کہ رافع اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی ہے، تو مسکان جا کر مہرو سے بات کرتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ آخر تمہیں کیا ضرورت تھی یہ رشتہ اس طرح سے ختم کرنے کی، اب تمہیں پتہ بھی ہے کہ رافع بھائی کی طبیعت کتنی زیادہ خراب ہوئی ہے۔ جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اب ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری طرف سے وہ مر بھی جائے تو اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے مجھ پر گھٹیا الزام لگائے ہیں، اسے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، لیکن اب جب اس نے مجھ پر الزام لگا دیے ہیں تو اب میں کیا کر سکتی ہوں جب اس کی طبیعت خراب ہے۔ تو مسکان اسے کہتی ہے کہ آپ اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہیں، ایک انسان نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، انہوں نے کبھی آپ کو کوئی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، آپ کی ہر برتھ ڈے پر بھی آپ کو وش کرتے تھے، کبھی انہوں نے آپ کی کسی خوشی میں آپ کو روکا نہیں، پھر بھی آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہرو سے کہتی ہے کہ جب اس نے مجھ پر گھٹیا الزام لگائے تھے تو کیا تب بھی میں یہی کرتی کہ میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی اور اس کے ساتھ سٹینڈ لیتی اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتی کہ ہاں میں نے گھٹیا کام کیے ہیں، جب میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنے کردار پر ایسی گھٹیا باتیں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے جو فیصلہ لیا بالکل ٹھیک لیا، اور تم بھی آئندہ کے بعد میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے میں تمہیں بھی کچھ کہہ دوں اور تمہیں بھی برا لگ جائے۔ مسکان اسے کہتی ہے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں کسی کے ساتھ، آپ کبھی بھی ایسی نہیں تھی جیسی اب بن گئی ہیں، آخر اب ایسا کیا ہو گیا جو آپ اتنی زیادہ چینج ہو گئی ہیں۔ جس پر مہرو سے کہتی ہے کہ میں چینج نہیں ہوئی، میں بس اب ان چیزوں کی عادی نہیں رہی، مجھے اب اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کی بلا وجہ باتیں سنوں، اور رہی بات جو باتیں رافع نے کی تھی تو وہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی، تمہیں تو پتہ ہے کہ میں بچپن سے اپنے خلاف کسی کے منہ سے کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی، تو جب اسے مجھ سے یہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا، اب جب اس نے یہ بات کر ہی دی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتی، اور میرا جو دل کیا میں نے وہ کر دیا، مجھے جو مرضی کہتے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بی جان سے بھی جا کر کہہ دینا کہ مجھے ان کی باتیں سنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو چاچو کو میرے خلاف کر رہی ہیں اور چاچو اور چاچی جو میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، مجھے سب پتہ ہے، سب گھر والوں کو، کہ کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، لیکن مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو جو سوچنا ہے میرے بارے میں سوچتا رہے، مجھے اب بس اپنے کریئر پر فوکس کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ مسکان اپنی ماں کے پاس جاتی ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ مسکان کی ماں اسے کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مہرو نے ایسا کیا ہی کیوں، آخر ایسا بھی کیا رافع نے اسے کہہ دیا تھا، ایک معمولی سے جھگڑے کی وجہ سے اس نے اپنی منگنی ختم کر دی ہے۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہے کہ بی جان ہم لوگوں سے کتنی زیادہ ناراض ہیں، ان کو وہ بار بار میں نے انہیں اتنی زیادہ کالز کی ہیں لیکن وہ میری کال بھی نہیں اٹھا رہی اور نہ ہی ہم لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں۔ مسکان ان سے کہتی ہے کہ امی ہم کیا کر سکتے ہیں، جب مہرو آپی نے ہم سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تو اس میں ہمارا تو کوئی گھر والوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مہرو نے رافع سے اپنا رشتہ ختم کر دیا ہے، سب گھر والوں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ رافع کی ماما بھی یہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ رافع کو کس طرح سے سنبھالیں، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی مہرو کی وجہ سے۔ جب یہ بات مہرو کو پتہ چلتی ہے کہ رافع اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی ہے، تو مسکان جا کر مہرو سے بات کرتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ آخر تمہیں کیا ضرورت تھی یہ رشتہ اس طرح سے ختم کرنے کی، اب تمہیں پتہ بھی ہے کہ رافع بھائی کی طبیعت کتنی زیادہ خراب ہوئی ہے۔ جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اب ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری طرف سے وہ مر بھی جائے تو اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے مجھ پر گھٹیا الزام لگائے ہیں، اسے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، لیکن اب جب اس نے مجھ پر الزام لگا دیے ہیں تو اب میں کیا کر سکتی ہوں جب اس کی طبیعت خراب ہے۔ تو مسکان اسے کہتی ہے کہ آپ اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہیں، ایک انسان نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، انہوں نے کبھی آپ کو کوئی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، آپ کی ہر برتھ ڈے پر بھی آپ کو وش کرتے تھے، کبھی انہوں نے آپ کی کسی خوشی میں آپ کو روکا نہیں، پھر بھی آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
महरू से कहती है कि जब उसने मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाए थे तो क्या तब भी मैं यही करती कि मैं उसके साथ खड़ी रहती और उसके साथ स्टैंड लेती और उसकी हाँ में हाँ मिलाती कि हाँ मैंने घटिया काम किए हैं। जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपने किरदार पर ऐसी घटिया बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैंने जो फ़ैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया और तुम भी आइंदा के बाद मेरे सामने ऐसी बातें ना करना कि जिसकी वजह से मैं तुम्हें भी कुछ कह दूँ और तुम्हें भी बुरा लग जाए। मुस्कान उसे कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं किसी के साथ, आप कभी भी ऐसी नहीं थी जैसी अब बन गई हैं। आखिर अब ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी ज़्यादा चेंज हो गई हैं। जिस पर मैंने उससे कहती है कि मैं चेंज नहीं हुई, मैं बस अब इन चीज़ों की आदी नहीं रही, मुझे अब अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी की बिला वजह बातें सुनूं। और रही बात जो बातें राफ़ी ने की थी तो वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें तो पता है कि मैं बचपन से अपने खिलाफ़ किसी के मुंह से कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जब उसने उसे मुझसे ये बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए था। अब जब उसने ये बात कर ही दी है तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती और मेरा जो दिल किया मैंने वो कर दिया। मुझे जो मर्ज़ी कहते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बीजान से भी जाकर कह देना कि मुझे उनकी बातें सुनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो चाचू को मेरे खिलाफ़ कर रही हैं और चाचू और चाची जो मेरे खिलाफ़ बातें कर रहे हैं, मुझे सब पता है, सब घर वालों को, कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो सोचना है मेरे बारे में सोचता रहे। मुझे अब बस अपने करियर पर फ़ोकस करना है और कुछ भी नहीं। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली जाती है। मुस्कान अपनी माँ के पास जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं। मुस्कान की माँ उससे कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि महरू ने ऐसा किया ही क्यों? आखिर ऐसा भी क्या राफ़ी ने उसे कह दिया था? एक मामूली से झगड़े की वजह से उसने अपनी मंगनी ख़त्म कर दी है। उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि बीजान हम लोगों से कितनी ज़्यादा नाराज़ है। उनको वो बार-बार मैंने उन्हें इतनी ज़्यादा कॉल्स की हैं लेकिन वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रही और ना ही हम लोगों से मिलना चाहती हैं। मुस्कान उनसे कहती है कि अम्मी हम क्या कर सकते हैं? जब मेहरू आपी ने हमसे पूछे बगैर इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया तो इसमें हमारा तो कोई घर वालों को ये बात पता चलती है कि मेहरू ने राफ़ी से अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया है। सब घर वालों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि राफ़ी की मामा भी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो राफ़ी को किस तरह से सँभालें। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी मेहरू की वजह से। जब ये बात मेहरू को पता चलती है कि राफ़ी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब रहने लग गई है, तो मुस्कान जाकर मेहरू से बात करती है और वो उसे कहती है कि आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये रिश्ता इस तरह से ख़त्म करने की? अब तुम्हें पता भी है कि राफ़ी भाई की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हुई है। जिस पर वो उसे कहती है कि मुझे अब इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से वो मर भी जाए तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं, उसे ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन अब जब उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिए हैं तो अब मैं क्या कर सकती हूँ जब उसकी तबीयत ख़राब है तो। मुस्कान उसे कहती है कि आप इतनी बेहिस कैसे हो सकती हैं? एक इंसान ने हमेशा आपका साथ दिया, उन्होंने कभी आपको कोई किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, आपकी हर बर्थडे पर भी आपको विश करते थे, कभी उन्होंने आपको आपकी किसी खुशी में आपको रोका नहीं, फिर भी आप यही कह रही हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेहरू से कहती है कि जब उसने मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाए थे तो क्या तब भी मैं यही करती कि मैं उसके साथ खड़ी रहती और उसके साथ स्टैंड लेती और उसकी हाँ में हाँ मिलाती कि हाँ मैंने घटिया काम किए हैं। जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपने किरदार पर ऐसी घटिया बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैंने जो फ़ैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया और तुम भी आइंदा के बाद मेरे सामने ऐसी बातें ना करना कि जिसकी वजह से मैं तुम्हें भी कुछ कह दूँ और तुम्हें भी बुरा लग जाए। मुस्कान उसे कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं किसी के साथ, आप कभी भी ऐसी नहीं थी जैसी अब बन गई हैं। आखिर अब ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी ज़्यादा चेंज हो गई हैं। जिस पर मैंने उससे कहती है कि मैं चेंज नहीं हुई, मैं बस अब इन चीज़ों की आदी नहीं रही, मुझे अब अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी की बिला वजह बातें सुनूं। और रही बात जो बातें राफ़ी ने की थी तो वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें तो पता है कि मैं बचपन से अपने खिलाफ़ किसी के मुँह से कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जब उसने उसे मुझसे ये बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए था। अब जब उसने ये बात कर ही दी है तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती और मेरा जो दिल किया मैंने वो कर दिया। मुझे जो मर्ज़ी कहते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बीजान से भी जाकर कह देना कि मुझे उनकी बातें सुनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो चाचू को मेरे खिलाफ़ कर रही हैं और चाचू और चाची जो मेरे खिलाफ़ बातें कर रही हैं, मुझे सब पता है, सब घर वालों को, कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो सोचना है मेरे बारे में सोचता रहे। मुझे अब बस अपने करियर पर फ़ोकस करना है और कुछ भी नहीं। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली जाती है। मुस्कान अपनी माँ के पास जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं। मुस्कान की माँ उससे कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि महरू ने ऐसा किया ही क्यों? आखिर ऐसा भी क्या राफ़ी ने उसे कह दिया था? एक मामूली से झगड़े की वजह से उसने अपनी मंगनी ख़त्म कर दी है। उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि बीजान हम लोगों से कितनी ज़्यादा नाराज़ है। उनको वो बार-बार मैंने उन्हें इतनी ज़्यादा कॉल्स की हैं लेकिन वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रही और ना ही हम लोगों से मिलना चाहती हैं। मुस्कान उनसे कहती है कि अम्मी हम क्या कर सकते हैं? जब महरू आपी ने हमसे पूछे बगैर इतना बड़ा फ़ैसला ले
لیا تو اس میں ہمارا تو کوئی گھر والوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مہرو نے رافع سے اپنا رشتہ ختم کر دیا ہے۔ سب گھر والوں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ رافع کی ماما بھی یہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ رافع کو کس طرح سے سنبھالیں۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی مہرو کی وجہ سے۔ جب یہ بات مہرو کو پتہ چلتی ہے کہ رافع اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی ہے، تو مسکان جا کر مہرو سے بات کرتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ آخر تمہیں کیا ضرورت تھی یہ رشتہ اس طرح سے ختم کرنے کی؟ اب تمہیں پتہ بھی ہے کہ رافع بھائی کی طبیعت کتنی زیادہ خراب ہوئی ہے۔ جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اب ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری طرف سے وہ مر بھی جائے تو اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے مجھ پر گھٹیا الزام لگائے ہیں، اسے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، لیکن اب جب اس نے مجھ پر الزام لگا دیے ہیں تو اب میں کیا کر سکتی ہوں جب اس کی طبیعت خراب ہے تو۔ مسکان اسے کہتی ہے کہ آپ اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک انسان نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، انہوں نے کبھی آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، آپ کی ہر برتھ ڈے پر بھی آپ کو وش کرتے تھے، کبھی انہوں نے آپ کی کسی خوشی میں آپ کو روکا نہیں، پھر بھی آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہرو سے کہتی ہے کہ جب اس نے مجھ پر گھٹیا الزام لگائے تھے تو کیا تب بھی میں یہی کرتی کہ میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی اور اس کے ساتھ سٹینڈ لیتی اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتی کہ ہاں میں نے گھٹیا کام کیے ہیں؟ جب میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنے کردار پر ایسی گھٹیا باتیں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے جو فیصلہ لیا بالکل ٹھیک لیا، اور تم بھی آئندہ کے بعد میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے میں تمہیں بھی کچھ کہہ دوں اور تمہیں بھی برا لگ جائے۔ مسکان اسے کہتی ہے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں کسی کے ساتھ؟ آپ کبھی بھی ایسی نہیں تھی جیسی اب بن گئی ہیں، آخر اب ایسا کیا ہو گیا جو آپ اتنی زیادہ چینج ہو گئی ہیں؟ جس پر مہرو سے کہتی ہے کہ میں چینج نہیں ہوئی، میں بس اب ان چیزوں کی عادی نہیں رہی، مجھے اب اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کی بلا وجہ باتیں سنوں، اور رہی بات جو باتیں رافع نے کی تھی تو وہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں بچپن سے اپنے خلاف کسی کے منہ سے کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی، تو جب اسے مجھ سے یہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا، اب جب اس نے یہ بات کر ہی دی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میں یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتی اور میرا جو دل کیا میں نے وہ کر دیا، مجھے جو مرضی کہتے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بی جان سے بھی جا کر کہہ دینا کہ مجھے ان کی باتیں سنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو چاچو کو میرے خلاف کر رہی ہیں اور چاچو اور چاچی جو میرے خلاف باتیں کریں، مجھے سب پتہ ہے، سب گھر والوں کو، کہ کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، لیکن مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو جو سوچنا ہے میرے بارے میں سوچتا رہے، مجھے اب بس اپنے کریئر پر فوکس کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ مسکان اپنی ماں کے پاس جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ مسکان کی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مہرو نے ایسا کیا ہی کیوں، آخر ایسا بھی کیا رافع نے اسے کہہ دیا تھا، ایک معمولی سے جھگڑے کی وجہ سے اس نے اپنی منگنی ختم کر دی ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہے کہ بی جان ہم لوگوں سے کتنی زیادہ ناراض ہیں، وہ بار بار میں نے انہیں اتنی زیادہ کالز کی ہیں لیکن وہ میری کال بھی نہیں اٹھا رہی اور نہ ہی ہم لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں۔ مسکان ان سے کہتی ہے کہ امی ہم کیا کر سکتے ہیں، جب مہرو آپی نے ہم سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تو اس میں ہمارا تو کوئی گھر والوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مہرو نے رافع سے اپنا رشتہ ختم کر دیا ہے، سب گھر والوں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ رافع کی ماما بھی یہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ رافع کو کس طرح سے سنبھالیں۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی مہرو کی وجہ سے۔ جب یہ بات مہرو کو پتہ چلتی ہے کہ رافع اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی ہے، تو مسکان جا کر مہرو سے بات کرتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ آخر تمہیں کیا ضرورت تھی یہ رشتہ اس طرح سے ختم کرنے کی؟ اب تمہیں پتہ بھی ہے کہ رافع بھائی کی طبیعت کتنی زیادہ خراب ہوئی ہے۔ جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اب ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری طرف سے وہ مر بھی جائے تو اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے مجھ پر گھٹیا الزام لگائے ہیں، اسے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، لیکن اب جب اس نے مجھ پر الزام لگا دیے ہیں تو اب میں کیا کر سکتی ہوں جب اس کی طبیعت خراب ہے تو۔ مسکان اسے کہتی ہے کہ آپ اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک انسان نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، انہوں نے کبھی آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، آپ کی ہر برتھ ڈے پر بھی آپ کو وش کرتے تھے، کبھی انہوں نے آپ کی کسی خوشی میں آپ کو روکا نہیں، پھر بھی آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہرو سے کہتی ہے کہ جب اس نے مجھ پر گھٹیا الزام لگائے تھے تو کیا تب بھی میں یہی کرتی کہ میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی اور اس کے ساتھ سٹینڈ لیتی اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتی کہ ہاں میں نے گھٹیا کام کیے ہیں؟ جب میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنے کردار پر ایسی گھٹیا باتیں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے جو فیصلہ لیا بالکل ٹھیک لیا، اور تم بھی آئندہ کے بعد میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے میں تمہیں بھی کچھ کہہ دوں اور تمہیں بھی برا لگ جائے۔ مسکان اسے کہتی ہے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں کسی کے ساتھ؟ آپ کبھی بھی ایسی نہیں تھی جیسی اب بن گئی ہیں، آخر اب ایسا کیا ہو گیا جو آپ اتنی زیادہ چینج ہو گئی ہیں؟ جس پر مہرو سے کہتی ہے کہ میں چینج نہیں ہوئی، میں بس اب ان چیزوں کی عادی نہیں رہی، مجھے اب اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کی بلا وجہ باتیں سنوں۔
اور رہی بات جو باتیں رافع نے کی تھی تو وہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں بچپن سے اپنے خلاف کسی کے منہ سے کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی، تو جب اسے مجھ سے یہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا۔ اب جب اس نے یہ بات کر ہی دی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میں یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتی، اور میرا جو دل کیا میں نے وہ کر دیا۔ مجھے جو مرضی کہتے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بی جان سے بھی جا کر کہہ دینا کہ مجھے ان کی باتیں سنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو چاچو کو میرے خلاف کر رہی ہیں، اور چاچو اور چاچی جو میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، مجھے سب پتہ ہے، سب گھر والوں کو، کہ کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، لیکن مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کو جو سوچنا ہے میرے بارے میں سوچتا رہے، مجھے اب بس اپنے کریئر پر فوکس کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ مسکان اپنی ماں کے پاس جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ مسکان کی ماں اسے کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مہرو نے ایسا کیا ہی کیوں، آخر ایسا بھی کیا رافع نے اسے کہہ دیا تھا، ایک معمولی سے جھگڑے کی وجہ سے اس نے اپنی منگنی ختم کر دی ہے۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہے کہ بی جان ہم لوگوں سے کتنی زیادہ ناراض ہیں۔ وہ بار بار میں نے انہیں اتنی زیادہ کالز کی ہیں، لیکن وہ میری کال بھی نہیں اٹھا رہی، اور نہ ہی ہم لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں۔ مسکان ان سے کہتی ہے کہ امی ہم کیا کر سکتے ہیں، جب مہرو آپی نے ہم سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تو اس میں ہمارا تو کوئی گھر والوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مہرو نے رافع سے اپنا رشتہ ختم کر دیا ہے۔ سب گھر والوں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ رافع کی ماما بھی یہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ رافع کو کس طرح سے سنبھالیں۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی مہرو کی وجہ سے۔ جب یہ بات مہرو کو پتہ چلتی ہے کہ رافع اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی ہے، تو مسکان جا کر مہرو سے بات کرتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ آخر تمہیں کیا ضرورت تھی یہ رشتہ اس طرح سے ختم کرنے کی، اب تمہیں پتہ بھی ہے کہ رافع بھائی کی طبیعت کتنی زیادہ خراب ہوئی ہے۔ جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اب ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری طرف سے وہ مر بھی جائے تو اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے مجھ پر گھٹیا الزام لگائے ہیں، اسے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، لیکن اب جب اس نے مجھ پر الزام لگا دیے ہیں تو اب میں کیا کر سکتی ہوں جب اس کی طبیعت خراب ہے۔ تو مسکان اسے کہتی ہے کہ آپ اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہیں، ایک انسان نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، انہوں نے کبھی آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، آپ کی ہر برتھ ڈے پر بھی آپ کو وش کرتے تھے، کبھی انہوں نے آپ کی کسی خوشی میں آپ کو روکا نہیں، پھر بھی آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہرو سے کہتی ہے کہ جب اس نے مجھ پر گھٹیا الزام لگائے تھے تو کیا تب بھی میں یہی کرتی کہ میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی اور اس کے ساتھ سٹینڈ لیتی اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتی کہ ہاں میں نے گھٹیا کام کیے ہیں، جب میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اپنے کردار پر ایسی گھٹیا باتیں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے جو فیصلہ لیا بالکل ٹھیک لیا، اور تم بھی آئندہ کے بعد میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے میں تمہیں بھی کچھ کہہ دوں اور تمہیں بھی برا لگ جائے۔ مسکان اسے کہتی ہے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں کسی کے ساتھ، آپ کبھی بھی ایسی نہیں تھی جیسی اب بن گئی ہیں، آخر اب ایسا کیا ہو گیا جو آپ اتنی زیادہ چینج ہو گئی ہیں۔ جس پر مہرو سے کہتی ہے کہ میں چینج نہیں ہوئی، میں بس اب ان چیزوں کی عادی نہیں رہی، مجھے اب اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کی بلا وجہ باتیں سنوں۔ اور رہی بات جو باتیں رافع نے کی تھی تو وہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں بچپن سے اپنے خلاف کسی کے منہ سے کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی، تو جب اسے مجھ سے یہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا۔ اب جب اس نے یہ بات کر ہی دی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میں یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتی، اور میرا جو دل کیا میں نے وہ کر دیا۔ مجھے جو مرضی کہتے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بی جان سے بھی جا کر کہہ دینا کہ مجھے ان کی باتیں سنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو چاچو کو میرے خلاف کر رہی ہیں، اور چاچو اور چاچی جو میرے خلاف باتیں کریں، مجھے سب پتہ ہے، سب گھر والوں کو، کہ کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، لیکن مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کو جو سوچنا ہے میرے بارے میں سوچتا رہے، مجھے اب بس اپنے کریئر پر فوکس کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ مسکان اپنی ماں کے پاس جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ مسکان کی ماں اسے کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مہرو نے ایسا کیا ہی کیوں، آخر ایسا بھی کیا رافع نے اسے کہہ دیا تھا، ایک معمولی سے جھگڑے کی وجہ سے اس نے اپنی منگنی ختم کر دی ہے۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہے کہ بی جان ہم لوگوں سے کتنی زیادہ ناراض ہیں، وہ بار بار میں نے انہیں اتنی زیادہ کالز کی ہیں، لیکن وہ میری کال بھی نہیں اٹھا رہی، اور نہ ہی ہم لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں۔ مسکان ان سے کہتی ہے کہ امی ہم کیا کر سکتے ہیں، جب مہرو آپی نے ہم سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تو اس میں ہمارا تو کوئی گھر والوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مہرو نے رافع سے اپنا رشتہ ختم کر دیا ہے۔ سب گھر والوں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ رافع کی ماما بھی یہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ رافع کو کس طرح سے سنبھالیں۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی مہرو کی وجہ سے۔ جب یہ بات مہرو کو پتہ چلتی ہے کہ رافع اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی ہے، تو مسکان جا کر مہرو سے بات کرتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ
आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये रिश्ता इस तरह से ख़त्म करने की? अब तुम्हें पता भी है कि राफ़े भाई की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हुई है। जिस पर वो उसे कहती है कि मुझे अब इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से वो मर भी जाए तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं, उसे ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन अब जब उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिए हैं तो अब मैं क्या कर सकती हूँ जब उसकी तबीयत ख़राब है तो। मुस्कान उसे कहती है कि आप इतनी बेहिस कैसे हो सकती हैं? एक इंसान ने हमेशा आपका साथ दिया, उन्होंने कभी आपको कोई किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, आपकी हर बर्थडे पर भी आपको विश करते थे, कभी उन्होंने आपको आपकी किसी खुशी में आपको रोका नहीं, फिर भी आप यही कह रही हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महरून से कहती है कि जब उसने मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाए थे तो क्या तब भी मैं यही करती कि मैं उसके साथ खड़ी रहती और उसके साथ स्टैंड लेती और उसकी हाँ में हाँ मिलाती कि हाँ मैंने घटिया काम किए हैं, जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपने किरदार पर ऐसी घटिया बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैंने जो फ़ैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया और तुम भी आइंदा के बाद मेरे सामने ऐसी बातें ना करना कि जिसकी वजह से मैं तुम्हें भी कुछ कह दूँ और तुम्हें भी बुरा लग जाए। मुस्कान उसे कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं किसी के साथ, आप कभी भी ऐसी नहीं थी जैसी अब बन गई हैं। आखिर अब ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी ज़्यादा चेंज हो गई हैं? जिस पर महरून से कहती है कि मैं चेंज नहीं हुई, मैं बस अब इन चीज़ों की आदी नहीं रही, मुझे अब अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी की बिला वजह बातें सुनूँ। और रही बात जो बातें राफ़ी ने की थी तो वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें तो पता है कि मैं बचपन से अपने खिलाफ़ किसी के मुँह से कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जब उसने उसे मुझसे ये बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए था। अब जब उसने ये बात कर ही दी है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती और मेरा जो दिल किया मैंने वो कर दिया। अब मुझे जो मर्ज़ी कहते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बीजान से भी जाकर कह देना कि मुझे उनकी बातें सुनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो चाचू को मेरे खिलाफ़ कर रही हैं और चाचू और चाची जो मेरे खिलाफ़ बातें कर रही हैं, मुझे सब पता है, सब घर वालों को, कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो सोचना है मेरे बारे में सोचता रहे। मुझे अब बस अपने करियर पर फ़ोकस